جیسے ہی رانیہ نے کمرے کا دروازہ کھولا تاکہ قاسم کے استری شدہ کپڑے بیڈ پر رکھ سکے، عین اسی وقت قاسم واش روم سے باہر آیا تھا، کمر پر ٹال باندھا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی رانیہ کا رنگ اڑ جاتا تھا۔ ابھی بھی جلدی سے اس کے کپڑے بیڈ پر پھینکنے کے انداز سے اس نے رکھے اور واپس پلٹنے لگی، تبھی قاسم اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ وہ یکدم اس کے سینے سے لگی تھی۔ قاسم پلیز چھوڑے مجھے۔ رانیہ کی رنگت اڑی تھی۔ وہ کہنے لگا بیوی ہو تم میری، مجھے دیکھتے ہی آنکھیں کیوں بند کر لیتی ہو؟ کیوں پیچھے ہٹتی ہو مجھ سے؟ اتنا ہینڈسم شوہر ہے تمہارا، کیا مجھے دیکھ کر تمہیں کچھ ہوتا نہیں؟ رانیہ اتنی ٹھنڈی کیوں ہے تمہارے جذبات؟ مجھے وجہ بتاؤ، ورنہ میاں بیوی ایک دوسرے کے بغیر اتنی آسانی سے صبر نہیں کر سکتے۔ مجھ سے تو نہیں ہوتا۔ میری قربت پر کیوں تمہارا رنگ اڑنے لگتا ہے؟ کیوں میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو؟ مجھے تڑپا کر شاید تمہیں مزہ آتا ہے، لیکن یاد رکھنا جس دن میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو یاد رکھنا تمہارے آنسوں کی بھی پرواہ نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر قاسم نے اپنے لب قاسم کی شادی کو 1 ماہ ہونے والا تھا اور ابھی تک شادی کی پہلی رات کا سکون اسے نہیں ملا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی، جب بھی رانیہ کے قریب جاتا تو وہ گھبرا جاتی، اس کا رنگ زرد پڑ جاتا اور اس کا بس نہیں چلتا تھا تو وہ چیخنے لگتی، چلانے لگتی۔ قاسم اس کی کیفیت دیکھ کر خود بھی گھبرا جاتا اور فوراً اسے تسلی دینے لگتا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ کبھی کبھی وہ سوچتا کہ شاید وہ جان بوجھ کر اسے اپنے قریب نہیں آنے دیتی، لیکن پھر خود ہی اسی خیال کو جھٹک دیتا کہ آخر اسے اس طرح کی کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ اتنا زیادہ ڈرامہ کیوں کرے گی؟ اگر اسے شادی پر اعتراض بھی ہوتا تو وہ منع کر سکتی تھی، لیکن لگتا تھا کہ وجہ کچھ اور ہی تھی۔ قاسم یہ نہیں چاہتا تھا کہ رانیہ سے اپنا حق زبردستی لے، اسی لیے مفاہمت سے ہی مسئلہ حل کرنا چاہتا تھا۔ شادی کی رات رانیہ کمرے میں بیٹھی بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ جب قاسم کمرے میں آیا تو وہ اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ قاسم اپنی پیاری سی من موہنی سی بیوی کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ شادی ہال میں سب ان کی جادی کو چاند سورج کی جوڑی کہہ رہے تھے۔ ماشاءاللہ سے دونوں ہی بہت پیارے لگ رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا قاسم کی تو لاٹری لگ گئی ہے، لڑکی تو ہیرا ہے ہیرا۔ قاسم کو تو رانیہ کو نظر بھر کر دیکھنے کا موقع تک نہیں ملا تھا۔ ساری رسموں کے بعد جب وہ کمرے میں آیا تو کچھ دیر بڑی محویت سے دیکھنے لگا۔ رانیہ کے دل کی دھڑکنیں بے قابو سی ہونے لگی۔ قاسم کہنے لگا رانیہ بہت حسین لگ رہی ہو، جی چاہ رہا ہے کہ آج بس تمہیں دیکھتا ہی رہوں۔ پھر اپنی جیب سے اس نے رونمائی کی انگوٹھی نکالی، دوسرا ہاتھ رانیہ کی طرف بڑھا دیا۔ کم آن، اپنا ہاتھ دو نا مجھے۔ رانیہ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی گود میں رکھ لیے۔ آپ بیڈ پر رکھ دیں، میں خود پہن لوں گی۔ یہ سن کر قاسم کہنے لگا وہ کیوں؟ رونمائی کا تحفہ میں دے رہا ہوں تو پہناؤں گا بھی میں، میرا حق ہے۔ کم آن رانیہ۔ رانیہ کا ہاتھ قاسم نے پکڑ لیا، اسے انگوٹھی پہنائی۔ کہنے لگا تم کچھ نہیں کہو گی؟ رانیہ کہنے لگی مجھے ڈر لگتا ہے، آپ مجھ سے دور رہیں۔ قاسم اس کے کپ کپاتے وجود کو دیکھ کر کچھ گھبرایا تھا۔ رانیہ پلیز ریلیکس، ڈر کس بات کا؟ سب کی شادی ہوتی ہے اور جن کی شادی ہوتی ہے وہ بہت خوش رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ قاسم کو لگا شاید رانیہ کو فطری گھبراہٹ ہو رہی ہے، اسی لیے اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ وہ کہنے لگی نہیں پلیز مجھے ہاتھ مت لگائیے، میں مر جاؤں گی۔ قاسم اس کی بات سن کر کچھ تذبذب کا شکار ہوا تھا۔ رانیہ جسٹ ریلیکس۔ لیکن رانیہ بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ مجھے کپڑے چینج کرنے ہیں، مجھے ان کپڑوں سے الجھن ہو رہی ہے۔ قاسم کا موڈ تھا کہ وہ کچھ دیر اور رانیہ کو دلہن کے روپ میں دیکھتا، مگر اس کی غیر ہوتی حالت کو دیکھ کر وہ خود بھی گھبرا گیا تھا۔ اوکے جاؤ چینج کر لو۔ قاسم کا ارادہ تو یہی تھا کہ اس کے زیورات خود اتارتا، مگر رانیہ پتہ نہیں کیوں بے حد نروس تھی۔ رانیہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو گئی، اپنے زیورات اتارنے لگی اور بڑی ہی بوکھلاہٹ میں اپنا زیور اتار رہی تھی۔
قاسم اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سرد موسم میں بھی اس کے چہرے پر پسینہ تھا۔ زیور اتار کر اس نے ڈریسنگ پر رکھ دی اور خود واش روم میں چلی گئی۔ بدحواسی میں نل کھول کر منہ ہاتھ اچھے سے دھونے لگی۔ روسی لباس گیلا ہو گیا تھا۔ اپنا منہ اچھی طرح دھونے کے بعد اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ ابھی بھی اس کے وجود پر لرزہ طاری تھا۔ کمرے میں آئی تو قاسم بڑی خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رانیہ کے ہاتھ میں روسی لباس دیکھ کر وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گیا۔ اس کے ہاتھ سے روسی لباس پکڑا اور الماری میں ہینگ کر دیا۔ تب تک رانیہ بیڈ پر بیٹھی نہیں تھی بلکہ وہیں کھڑی رہی۔ قاسم نے اسے بدحواس دیکھا تو کہنے لگا، رانیہ کھڑی کیوں ہو؟ بیڈ پر بیٹھ جاؤ۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، وہ میں کہاں سوں گی؟ آپ کے کمرے میں صوفہ بھی نہیں ہے۔ مجھے آپ کے ساتھ بیڈ پر نہیں سونا۔ قاسم کہنے لگا، تم پریشان مت ہو، شاید میں کچھ زیادہ ہی خوف کھا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ آج کچھ نہیں کرتے بس۔ قاسم نے جب رانیہ کا ہاتھ پکڑا تو وہ برف کی مانند ٹھنڈا تھا۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا چکا تھا، خود دوسری جانب لیٹ گیا۔ کیمپ بھی بند کر دیا۔ یوں تو دل کی بے قراریاں عروج پر تھیں، لیکن بیوی پہلے ہی بے حد ڈری ہوئی تھی، اسی لیے سوچا کہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ قاسم نے رانیہ کو 3-4 دن کچھ نہیں کہا، بس اسے باتیں کرنے کی کوشش کرتا رہا، اسے بے تکلف ہونا چاہتا تھا، مگر جب بھی رانی کے قریب آنے کی کوشش کرتا وہ رونے لگتی، ڈرنے لگتی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر دور رہنے کا کہتی۔ قاسم اسے بہت نرمی سے سمجھا چکا تھا۔ وہ کئی بار اس معاملے پر رانیہ سے بات کر چکا تھا، لیکن وہ اس بات پر آتی ہی نہیں تھی کہ انہیں ایک دوسرے کے پاس آنا چاہیے۔ قاسم کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ ایک کم عمر حسین بیوی پاس ہو اور جس تک اس کی رسائی بھی ہو، لیکن وہ آپ کو اپنے قریب آنے نہ دے، تو ایسے میں کیا حال ہوتا ہے؟ یہ بات قاسم ہی بہتر سمجھ سکتا تھا۔ اس کا حال بن پانی کی مچھلی جیسا ہو رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر تڑپ رہا تھا۔ ہر رات اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر سہلاتا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ رانیہ اس کے جذبات کے آگے بند باندھ دیتی۔ جب بھی قاسم اس کے قریب ہوتا وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتی۔ اس کے چہرے پر صاف گھبراہٹ ہوتی اور وہ قاسم کو بھی پریشان کر دیتی۔ قاسم خود کو سمجھا لیتا اور یہی کہتا کہ چل تھوڑا وقت اور سہی، وہ ذرا سمجھ جائے گی۔ اسے شادی شدہ زندگی کے تقاضوں کے بارے میں نہیں پتہ چلا تو چل جائے گا، پھر وہ خود سمجھ جائے گی کہ میاں بیوی کے رشتے میں کیا نزاکت ہوتی ہے اور ان کا ازدواجی تعلق کس طرح قائم ہوتا ہے۔ لیکن قاسم کو اپنی بیوی کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ 1 ماہ ہونے والا تھا اور ابھی تک رانیہ نے اسے اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا، لیکن وہ سکون چاہتا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ لڑکی ابھی تک اسے خود کے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ اکثر رات کو رانیہ کمرے میں دیر سے آنے لگی۔ کبھی کہتی اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے ان کے پاس بیٹھ گئی، کبھی کہتی کچن میں کام بہت تھا۔ قاسم کے بار انتظار کرنے میں جاگتا رہتا، مگر وہ تھکن کا بہانہ کرتی رہتی، کبھی سر درد، کبھی کچھ۔ وہ جتنا خود پر قابو پانے کی کوشش کرتا اتنا ہی اندر سے بے بس ہونے لگتا۔ اور آج تو قاسم نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو وہ رانیہ کی کیفیت کی بھی پرواہ نہیں کرے گا، اس کے منہ سے نہ سن کر بھی نہیں رکے گا، بلکہ آج وہ اسے حاصل کر کے ہی رہے گا۔ وہ اس کے منہ سے نہ سن کر بھی نہیں رکے گا، بلکہ آج وہ اسے حاصل کر کے ہی رہے گا۔ یہی سوچ کر وہ آج کمرے میں داخل ہوا تھا۔ رانیہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی، آج آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ قاسم نے تھکے تھکے انداز میں بستر پر گرتے ہوئے کہا، ہاں دراصل آج کام کچھ زیادہ ہی تھا، اور پھر راستے میں گاڑی پنچر ہو گئی جس کی وجہ سے مجھے کافی خواری اٹھانی پڑی۔ اس نے اپنی خوبصورت سی بیوی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تو رانیہ پریشانی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، پھر تو آپ بہت تھک گئے ہوں گے اور آپ کو بھوک بھی لگی ہوگی، آپ بیٹھے میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے رانیہ نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ قاسم بھی خود کو فریش کرنے کے لیے باتھ روم میں آ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد رانیہ نے اس کے لیے چائے بنائی جو انہوں نے خوشگوار ماحول میں بیٹھ کر بھی۔
چائے قاسم اور رانیہ دونوں کی مشترکہ پسند تھی اور رات کو بڑے اہتمام سے چائے پیتے تھے۔ اس دوران وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دن کی ساری روٹین شیئر کرتے۔ اس وقت بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے ارد گرد سے بالکل غافل تھے۔ چائے کے برتن سمیٹ کر رانیہ کچن میں رکھائی، پھر آ کر دوبارہ بستر پر لیٹ گئی اور قاسم سے کہنے لگی، آپ بھی آرام کریں، بہت تھک گئے ہیں۔ اس طرح کہنے پر قاسم نے سر ہلایا اور بستر پر اپنی سائٹ پر آ کر لیٹ گیا۔ رانیہ قاسم کے پاس ہی لیٹی ہوئی تھی، اس کا رخ دوسری طرف تھا، جبکہ قاسم اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے لمبے گھنے بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے، جو اس وقت قاسم کے جذبات کو مزید بھڑکا رہے تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ اس کے بالوں کو سہلانا شروع کیا، پھر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کی گردن سے بال ہٹائے اور اس کی گردن پر ایک شوخ جسارت کی ذرا سا کسمس آئی اور اپنے ہاتھ سے قاسم کو تھوڑا پیچھے کیا، لیکن قاسم اب پیچھے نہیں ہٹنے والا تھا۔ آج اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اسے حاصل کر کے ہی رہے گا۔ آخر کب تک وہ اس کی سنتا، کب تک اس کے نخرے دیکھتا؟ اسی لیے اس نے رانیہ کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، پریشانی تھی، لیکن قاسم نے اس کے چہرے سے نظریں چرا لیں اور اس میں کھونے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اسے باز رہنے کا کہہ رہی تھی۔ قاسم پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن قاسم آج باز نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے کان اور آنکھیں بند کر لی تھیں اور اس وقت وہ صرف اسے محسوس کرنا چاہتا تھا، اس کی موجودگی کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے اس کی کیفیت کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور مسلسل ہلکی پھلکی جسارتیں دیکھتا رہا۔ ایک دم اس نے رانیہ کا دوپٹہ اتار کر دور پھینک دیا تو وہ بری طرح سے گھبرا گئی اور چیخنے لگی، کہنے لگی، خدا کے لیے بخش دو مجھے، جب میں آپ کو منع کر رہی ہوں تو ایسے مت کریں، اور پھر آپ کیوں باز نہیں آ رہے؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ رونے لگی، او پلیز رانیہ، آج تمہاری ایک نہیں سنوں گا، بہت ہو گیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا چکا تھا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود قاسم مسلسل اس کو قریب کر رہا تھا، شوق جسارت کر رہا تھا۔ وہ بار بار اسے روک رہی تھی اور یہی کہہ رہی تھی کہ آپ کو پتہ ہے نا، مجھے ڈر لگتا ہے، میں یہ سب نہیں کر سکتی، آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آج قاسم باز نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی وہ اس کی سن رہا تھا۔ اسے اپنے ہاتھوں سے پیچھے ہٹا رہی تھی، لیکن قاسم کی عمر 27 سال کی تھی۔ اس کی شادی اس کی ماں نے بڑے شوق اور ارمانوں سے کی تھی، کیونکہ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے باپ کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، تو اماں اسے اپنے ساتھ ماموں کے گھر پر لے آئی تھی۔ ماموں کے گھر کے اوپر والے پورشن میں وہ مقیم ہو گئے تھے، کیونکہ اماں کا بھی اس گھر میں حصہ تھا، اسی لیے ماموں نے انہیں اوپر والا پورشن رہنے کے لیے دے دیا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹا وہیں رہنے لگے اور اپنی گزر بسر کرنے لگے۔ اماں ایک اسکول میں پرنسپل تھیں اور ان کی اچھی تنخواہ تھی، یوں انہیں مالی طور پر کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کچھ اس کے ابو کے چھوڑے ہوئے اثاثے تھے جو ان کے کام آ رہے تھے اور اس طرح ان کے حالات قدرے بہتر تھے۔ قاسم تعلیمی میدان میں بہت اچھا تھا اور ہمیشہ پوزیشن لیتا تھا، اسی لیے اس نے انجینئرنگ کی فیلڈ میں جانے کا سوچا اور بڑے امتیازی نمبروں سے اس نے میکینیکل انجینئرنگ پاس کر لی۔ اس دن اماں کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھیں، کیونکہ وہ ہمیشہ اسے کسی اچھے مقام پر دیکھنا چاہتی تھیں اور اب انہیں اس بات کی امید تھی کہ اسے بہت جلد ایک اچھی نوکری مل جائے گی اور وہ اپنی زندگی میں سیٹل ہو جائے گا۔ اماں کی امیدوں کا واحد مرکز ہی قاسم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے اس نے انجینئرنگ پاس کی تو اسے کئی اداروں سے نوکری کی آفر ہوئی اور پھر اس نے ایک اچھی آفر قبول کر لی اور یوں اس کی عملی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ اسی دوران اماں کو اس کی شادی کا شوق چڑھایا اور وہ اسے شادی پر اکسانے لگیں اور اکثر اس کی پسند کے بارے میں پوچھتی، لیکن سچ یہ تھا کہ قاسم کو کوئی بھی لڑکی پسند نہیں تھی، نہ ہی اس نے کبھی ایسا سوچا تھا۔ لیکن اب اماں کے کہنے پر اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو اسے اماں کی سہیلی کی ایک چھوٹی بیٹی پسند آ گئی۔ جب اس نے اماں سے رانیہ کے بارے میں بات کی تو اماں تو جیسے کھل اٹھیں اور کہنے لگیں، ارے کمال ہے، میری تو کبھی اس پر نگاہ ہی نہیں پڑی، وہ تو واقعی بہت اچھی اور پیاری بچی ہے، بڑی باادب ہے، میں آج اس کی ماں سے بات کرتی ہوں اور وہ مجھے انکار تھوڑی کرے گی۔
اسی وجہ سے اماں نے جیسے ہی رانیہ کی ماں سے بات کی تو ان کی طرف سے فوراً ہاں میں جواب آ گیا، کیونکہ انہیں بھی معلوم تھا کہ قاسم ایک پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا لڑکا تھا، اور عام لڑکوں کی طرح آج کل کی کوئی بھی برائی اس میں نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ قاسم کی شادی جھٹ پٹ ہی طے ہو گئی۔ حالانکہ رانیہ ابھی صرف 19 برس کی تھی جبکہ قاسم 27 برس کا ہونے والا تھا، لیکن رانیہ کی ماں نے اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا اور ان کی شادی 2 مہینوں کے اندر ہی بڑی ہی دھوم دھام سے ہو گئی۔ شادی کی ہر رسم میں دونوں خاندانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ خاندان میں یہ شادی ایک یاد رہ جانے والی شادی تھی۔ قاسم اس شادی پر بہت خوش تھا کیونکہ رانیہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی اور اسے شادی سے پہلے ہی اس سے محبت محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ اس کے قریب ہوا اور اس کے دوپٹے میں ہاتھ ڈالا تو رانیہ نے ایک دم سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا لیمپ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ ایک دم قاسم کی چیخیں بلند ہو گئیں اور رانیہ نے دوسری بار بھی یہی حرکت کی۔ قاسم بے ہوش ہو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد اسے ہوش آیا، لیکن جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ہسپتال میں پایا۔ اس وقت اماں اور رانیہ اس کے قریب ہی کھڑی تھیں۔ دونوں کے چہرے پریشانی سے بھرے ہوئے تھے اور آنسوؤں سے تر تھے، لیکن جیسے ہی قاسم کی نظر رانیہ پر پڑی تو اسے رات والا سارا واقعہ یاد آ گیا اور اس نے اماں سے کہا کہ وہ رانیہ سے کہیں کہ یہاں سے باہر چلی جائے اور دوبارہ اسے نظر نہ آئے۔ قاسم کے اتنے سخت الفاظ اور رویے پر اماں ایک دم چونک اٹھی اور کہنے لگی، کیا ہوا بیٹا؟ رانیہ بہت پریشان ہے اور رو رو کر اس نے اپنی جان ہلکان کر لی ہے، اور تم اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر رہے ہو۔ جب اماں نے یہ کہا تو قاسم نے صاف لفظوں میں کہا کہ وہ رانیہ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا اور اماں اسے یہاں سے بھیج دیں۔ خدا کے لیے۔ قاسم کی یہ بات سن کر رانیہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، لیکن اس وقت قاسم کے دل میں اس کے لیے شدید غصہ تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جو لڑکی ازدواجی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنا نہیں جانتی اسے اپنے ساتھ رکھ کر کیا کرے گا۔ اسی لیے 2 دن بعد اسپتال سے گھر آتے ہی اس نے اماں سے صاف کہہ دیا کہ وہ رانیہ کے ساتھ آگے نہیں چل سکتا۔ جو کچھ اس نے اس کے ساتھ کیا ہے وہ یہ سب کچھ بھلا نہیں سکتا۔ اس کی نظر میں میری کوئی عزت نہیں ہے۔ اسی لیے قاسم نے اماں سے کہا کہ وہ اپنے ذہن کو تیار کر لیں کیونکہ وہ جلد ہی رانیہ کو طلاق دینے والا ہے۔ تمہارا دماغ تو درست ہے قاسم، شادی اس لیے تو نہیں کی جاتی کہ طلاق دے دی جائے۔ کیا گزرے گی اس بچی پر اور اپنا سب کچھ وہ تمہارے لیے چھوڑ کر آئی ہے، اور کیا گزرے گی کہ اس کے گھر والوں پر۔ وہ کہنے لگا، امی آپ کو نہیں پتا میں پچھلے 1 مہینے سے جس اذیت سے گزر رہا ہوں۔ قاسم کی یہ بات سن کر اماں کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کوئی انتہائی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار انہیں سب کچھ تو بتائیں، آخر ہوا کیا ہے؟ اس کے بعد قاسم نے شادی کی رات سے لے کر اس دن تک جو کچھ ہوا سب کچھ اماں کو تفصیلاً بتا دیا۔ یہ سن کر تو اماں خود حیران رہ گئی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رانیہ اتنی بڑی حماقت کرے گی اور وہ اتنی ناسمجھ لڑکی ہوگی۔ تاہم اماں نے قاسم کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ وہ ایک بار رانیہ سے مل کر اسے صفائی کا موقع دے دے، اور اگر پھر بھی اسے بات سمجھ نہ آئے تو وہ طلاق دے دے۔ اس صورت میں وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ اماں کی یہ بات سن کر قاسم نے انہیں فوراً منع کر دیا، صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ رانیہ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اس سے بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ رانیہ کو وہ اپنے کمرے میں بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ آج کل وہ ڈرائنگ روم میں سو رہی تھی۔ رانیہ اپنی کچھ پریشان تھی کہ کیا کرے، معاملہ ٹھیک ہونے کے بجائے بگڑتا جا رہا تھا۔ قاسم کی والدہ کہنے لگی، میں سمجھاؤں گی رانیہ کو، ارے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن قاسم نے جب اس رات کا واقعہ بتایا کہ رانیہ نے ہی اس کے سر پر گلدان اٹھا کر دے مارا تھا، قاسم نے اماں کو بتایا کہ وہ مرتے مرتے بچا، اس کے سر پر کتنے ٹانکے آئے اور 2 دن اسے اسپتال میں رہنا پڑا۔ اس نے اماں سے کہا کہ وہ اس کی جان سے چھڑوا دیں کیونکہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ یہ سب کہہ کر قاسم اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سب سے پہلے دیوار پر لگی ایک بڑی سی تصویر پر پڑی۔ یہ اس کی اور رانیہ کی شادی کی تصویر تھی جس میں وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ایک لمحے کو قاسم کے دل میں کچھ ہوا، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ وہ سوچنے لگا وہ کیا کر سکتا ہے، رانیہ نے اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا۔ 2 دن پہلے ہی اسے مائکے بھیج چکا تھا اور ان 2 دنوں میں ایک بار بھی رانیہ نے فون نہیں کیا تھا۔ اس نے ایک بار بھی معذرت کرنے
یا معافی مانگنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، تو پھر قاسم کیوں اس کی محبت میں تڑپتا؟ قاسم نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب اس کے ساتھ نہیں رہے گا، اور اسی وجہ سے اس نے اپنے وکیل کو بھی کہہ دیا تھا کہ وہ طلاق کے کاغذات تیار کروائے، کیونکہ وہ جلد ہی رانیہ کو طلاق دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے خیال میں جب وہ دونوں ساتھ چل ہی نہیں سکتے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح بندھے رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ دفتر جانا شروع کر دیا تھا اور خود کو مصروف کر لیا تھا۔ گھر آتا تو رانیہ کی کمی محسوس ہوتی، لیکن اس نے اپنے دل کو پتھر کر لیا تھا اور طے کر لیا تھا کہ وہ اب اسے واپس نہیں لائے گا۔ قاسم یہی سوچتا تھا کہ زیادتی رانیہ کی ہے، غلطی اسی نے کی ہے اور اسے خود ہی آ کر اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ لیکن اگر وہ اپنی غلطی کو محسوس ہی نہیں کر رہی تو پھر قاسم کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس کے ساتھ رشتہ استوار کرے۔ کچھ دن اسی طرح سے گزر گئے۔ وکیل نے طلاق کے کاغذات تیار کر لیے، لیکن قاسم میں ابھی بھی اتنی ہمت نہیں آ پا رہی تھی کہ وہ ان پر دستخط کر کے رانیہ کو بھیجوا دے۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کے ہاتھ کانپنے لگتے اور وہ فائل اٹھا کر دوبارہ سے دراز میں رکھ دیتا۔ اماں بھی اس دن سے خاموش تھی، انہوں نے دوبارہ رانیہ کا نام تک نہیں لیا تھا۔ شاید وہ بھی قاسم کو وقت دے رہی تھی، اور قاسم خود بھی بالکل خاموش تھا۔ اسے بھی کچھ وقت چاہیے تھا خود کو تیار کرنے کے لیے، تاکہ وہ طلاق دے کر کسی پچھتاوے کا شکار نہ ہو۔ رانیہ کو گھر سے گئے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہونے والا تھا کہ ایک دن جب قاسم گھر آیا تو اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے ایک تبدیلی کا احساس ہوا۔ اسے لگا جیسے وہاں کوئی موجود ہے۔ اس نے چونک کر کمرے کی طرف دیکھا تو رانیہ وہاں کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر قاسم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ ایک دم غصے میں اس کی طرف بڑھا اور سخت لہجے میں کہا، اسے اس کے کمرے میں آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اور وہ یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ غصے میں اس نے رانیہ کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ اس سے معافی مانگنے آئی ہے۔ اس نے کہا کہ اس نے جتنی بھی غلطیاں کی ہیں وہ ان سب کی معافی مانگنے آئی ہے، اور اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس نے قاسم کے ساتھ بہت زیادتی کی، اور اپنی سہیلیوں کی باتوں میں آ کر وہ اس کے ساتھ غلط کرتی رہی۔ رانیہ نے کہا کہ قاسم سے دور رہ کر اسے اس بات کا احساس ہوا کہ اس نے اس کے ساتھ کتنے صبر سے وقت گزارا، لیکن اس نے پھر بھی اس کی قدر نہیں کی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کی آخری غلطی تو ناقابل معافی ہے، اور اسے قاسم کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے لہجے میں شرمندگی تھی، اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور آنکھوں میں صاف پچھتاوا تھا۔ قاسم اس سے نظریں نہیں چرا سکا اور چپ چاپ اپنے بستر پر جیسے گر سا گیا۔ رانیہ بولتی رہی۔ اس نے بتایا کہ اس کی سہیلیوں نے اسے بہت ڈرا دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلی رات کو جو کچھ ہوتا ہے اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے اور عورت کو بہت درد سہنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی تو لڑکیاں ہاسپٹل تک پہنچ جاتی ہیں اور مرد اس پر کبھی رحم نہیں کھاتا۔ ان باتوں کو سن کر وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی، کیونکہ ان سب کی شادی پہلے ہو چکی تھی اور اس کی شادی بعد میں ہوئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہی بات اس کے اور قاسم کے درمیان ایک دراڑ بن جائے گی۔ اس نے کہا کہ سہیلیوں کی باتوں میں آ کر اس نے جو بے وقوفی کی ہے وہ ان کے رشتے کو خراب کر دے گی۔ اگر اسے ذرا بھی اندازہ ہوتا تو وہ کبھی بھی ایسی حماقت بالکل بھی نہ کرتی۔ رانیہ نے معصومیت سے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تو قاسم اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ وہ کم عمر تھی اور اسے ان باتوں کا اندازہ نہیں تھا، اسی لیے وہ گھبرا گئی تھی اور سہیلیوں کی باتوں میں آ گئی تھی۔ اگر اسے ازدواجی زندگی کی نزاکتوں کا علم ہوتا تو شاید وہ ایسا نہ کرتی۔ اس دن بھی جب قاسم نے اس کی نا کو نظر انداز کر کے اس پر اپنی مرضی تھوپنی چاہی تو وہ بوکھلا گئی تھی، اور اس نے اپنے بچاؤ میں وہ گلدان اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا تھا۔ یہ اس کا دفاع تھا، لیکن پھر یہ اس کی بہت بڑی غلطی تھی، کیونکہ اس گلدان سے قاسم کو ایسی چوٹ لگ سکتی تھی کہ اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ ان سب کے باوجود قاسم نے اسے ایک موقع دینے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اتنے دن اس سے دور رہنے کے بعد اسے بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا
کہ وہ رانیہ سے بچھڑ کر زندہ نہیں رہ پائے گا۔ وہ اس کا خیال بھی بہت رکھتی تھی، اسی لیے وہ ایک دم اٹھا اور اس نے رانیہ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ قاسم نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا اور آہستہ آہستہ سہلاتے ہوئے اس سے کہا کہ اب تک زندگی میں جو کچھ بھی ہو چکا ہے وہ سب بھلا کر وہ ایک نئی شروعات کریں گے، اور اسے امید ہے کہ وہ ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ قاسم نے محبت سے رانیہ کو اپنے ساتھ لگایا تو وہ بھی کہنے لگی کہ وہ اس سفر میں قدم با قدم اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ وہ اپنی پچھلی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتی ہے اور اس کی زندگی کی خوشیوں سے بھرنا چاہتی ہے۔ رانیہ کی اس محبت بھری بات کو قاسم سن کر اس کا دل شاد ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گیا۔ کمرے کی لائٹ مدھم تھی، پردے آدھے کھلے تھے اور باہر گلی کے بلب کی پیلی روشنی دیوار پر لمبے سائے بنا رہی تھی۔ وہ بیٹھ کے ایک طرف لیٹی تھی، سیدھی جیسے نیند اس کی آنکھوں سے ناراض ہو۔ سانس باقاعدہ تھی مگر دل کی دھڑکن بے ترتیب۔ اس کے بال تکیے پر بکھرے تھے اور آنکھیں چھت پر جمی ہوئی تھی۔ آج خوف کے باوجود اس نے قاسم کو روکا نہیں تھا، حالانکہ وجود اس کا کپ کپا رہا تھا۔ میں اپنی آنکھیں زور سے بند کر چکی تھی، خود کو ایک بہت بڑی تکلیف سہنے کے لیے تیار کرنے لگی۔ قاسم نے پھر بھی احتیاط سے کام کیا تھا، جذبات میں خود کو بے قابو نہیں چھوڑا تھا۔ رانیہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ قاسم اسے اپنی باتوں میں الجھانے لگا تھا۔ رانیہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اسے تسلی دیتا رہا۔ قاسم سو چکا تھا مگر رانیہ کی آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہیں تھا، بس خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ ایک تکلیف کا احساس تھا۔ قاسم رو کہتا تھا تکلیف نہیں ہوگی، مگر اسے تو ہوئی تھی۔ اس نے اپنے برابر میں سوئے ہوئے قاسم کو دیکھا جسے اس کی تکلیف کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بڑی گہری اور مطمئن نیند سو رہا تھا، شاید اپنے گزشتہ 1 مہینے کی نیند پوری کر رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ بالکل تنہا ہو گئی۔ اتنی قربت کے بعد بھی اگر انسان خود کو اکیلا محسوس کرے تو پھر فاصلہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ شادی سے پہلے اس نے یہ سب کچھ ایسے نہیں سوچا تھا۔ اس نے سمجھا تھا کہ ساتھ ہونے کا مطلب سمجھا جانا ہوتا ہے، کہ ایک دوسرے کے قریب ہونا صرف جسمانی نہیں دل کا بھی ہوتا ہے۔ مگر یہاں سب کچھ تھا، بس وہ احساس نہیں تھا جس کے لیے اس نے خود کو اس رشتے کے حوالے کیا تھا۔ جب تک قاسم اس کے قریب رہا، اس کے ذہن میں اس رشتے کو لے کر بس یہی احساس دیا کہ یہ ایک جبر مسلسل ہے۔ اس کو اپنی سہیلیوں کی کہی ہوئی باتیں ٹھیک لگ رہی تھیں کہ مرد عورت کا احساس نہیں کرتا، اسے صرف اپنے جذبات کی پرواہ ہوتی ہے۔ رانیہ نے آہستہ سے کروٹ بدلی۔ اس کی حرکت پر وہ چونکا تک نہیں، بس سانس ذرا گہری ہوئی، جیسے اسے اس کی موجودگی کا علم تو تھا مگر پرواہ نہیں۔ اس نے کچھ کہنے کا سوچا مگر لفظ گلے میں ہی رہ گئے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی آواز اس خاموشی کو توڑ نہ دے، کیونکہ خاموشی ہی تو اب ان کے درمیان واحد مشترکہ چیز رہ گئی تھی۔ اسے پوری رات نیند نہیں آئی۔ کچھ دیر بعد قاسم اٹھا، باتھ روم کی طرف گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، حالانکہ کمرہ وہی تھا، بیڈ وہی تھا اور وہ خود بھی وہی تھی، مگر اس کے اندر کچھ ہل گیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی کئی گھنٹوں کو سینے سے لگایا اور اپنی انگلیوں کو غور سے دیکھنے لگی جن میں شادی کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ یہ انگوٹھی، یہ صرف ایک نشان ہے یا واقعی کسی کے ساتھ بندھے ہونے کی علامت؟ ان دنوں قاسم آفس کے کاموں میں بے حد مصروف ہو گیا تھا۔ رات کو گھر آ کر بھی وہ کہیں لیپ ٹاپ پر ہی رہا۔ رات کو رانیہ کی ایک دوست کی کال آ گئی۔ رانیہ اس سے باتیں کرنے لگی۔ رانیہ پلیز کمرے سے باہر جاؤ، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ یہ سن کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ فاطمہ یہ سن چکی تھی۔ بڑا ہی کھڑوس شوہر لگتا ہے تمہارا۔ خیر یہ بتاؤ ہنی مون پر کہاں گئے تم لوگ؟ اس نے پرجوش انداز سے پوچھا تو رانیہ کہنے لگی کہیں نہیں۔ ہاں کیوں نہیں آتے؟ کون کے بغیر بھی کیا شادی کا کوئی مزہ ہے؟
وہ قاسم کو آفس سے شاید چھٹی نہیں ملی، رانیہ کے جھوٹ کا سہارا لیا تھا۔ جانے بھی دو رانیہ، یہ سب مردوں کے بہانے ہوتے ہیں، انہیں بس عورت کے وجود سے غرض ہوتا ہے۔ تمہیں یاد ہے ہماری کلاس میں سمیرا پڑھتی تھی؟ رانیہ کہنے لگی، ہاں، وہ جس کی شادی اس کے والدین نے جلدی کر دی تھی، یاد ہے؟ کیوں کیا ہوا؟ اب خیریت؟ رانیہ کو تشویش ہوئی۔ ارے کہاں خیریت، اس کا شوہر تو جلاد نکلا، اسے کسی رات بخشتا ہی نہیں تھا، پھر ہر سال بچہ، اب چوتھے بچے کو جنم دیتے ہوئے وہ اللہ کو پیاری بھی ہو گئی۔ یہ سن کر رانیہ کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سمیرا کا چہرہ گھومنے لگا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اپنی ساس کی باتیں یاد آنے لگیں کہ میرا بیٹا ایک ہی ایک ہے، لیکن مجھے پوتے پوتیاں ڈھیر سارے چاہیے تاکہ میرے سونے سے گھر میں رونق پیدا ہو سکے۔ رانیہ نے سونے کا بہانہ بنا کر فون بند کر دیا۔ اسے لگا قاسم بھی سمیرا کے شوہر جیسا ہے۔ وہ کمرے میں آئی تو قاسم لیپ ٹاپ بند کر چکا تھا، جمائیاں لے رہا تھا، پھر اپنے کاندھے دبانے لگا۔ توبہ، اس پروجیکٹ نے تو تھکا کر رکھ دیا۔ جیسے ہی رانیہ سونے کے لیے لیٹی، قاسم نے اسے اپنے اندر سمیٹا تھا۔ قاسم، میں آج بہت تھکی ہوئی ہوں، رانیہ نے پھر سے بہانہ بنایا۔ میں بھی بہت تھکا ہوا ہوں رانیہ، اور مرد کی تھکاوٹ عورت کی قربت سے دور ہوتی ہے۔ رانیہ کو لگا قاسم کو بس اپنی پرواہ ہے، اسے تھکن کا کوئی احساس نہیں۔ آج کل قاسم بھی روز اس کے قریب آتا تھا، کہتا تھا اسے بچہ جلدی چاہیے۔ رانیہ کو لگنے لگا شاید مرد کے نزدیک عورت بچے پیدا کرنے والی ایک مشین ہے۔ کم آن رانیہ، میرا ساتھ دیا کرو، پتھر کی مورت کیوں بنی رہتی ہو؟ جب تک تم یوں ہی ڈرتی رہو گی۔ قاسم جب ہوا تھا، کیونکہ رانیہ پر ہر بار خود ہی طاری رہتا تھا، منع نہیں کرتی تھی، لیکن اس رشتے کو لے کر ایک ذہنی اذیت میں مبتلا رہتی تھی۔ مجھے نہیں آتا ساتھ دینا قاسم۔ میں نے آپ کو منع تو نہیں کیا، وہ رہانسی ہوئی۔ قاسم کہنے لگا، کبھی مجھ سے محبت بھی نہیں کی؟ رانیہ، میں تم سے تھکنے لگا ہوں، ہر بار تمہارے چہرے پر بس تکلیف کا تاثر ہوتا ہے، آنسو ہوتے ہیں، دبا دبا سا احتجاج ہوتا ہے۔ تم اس رشتے کے سکون کو محسوس نہیں کرتی ہو، بلکہ تکلیف پر فوکس کرتی ہو، اور تمہیں تکلیف ہی محسوس ہوتی ہے۔ ایک دم بیکار لڑکی ہو۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹ گیا، اپنی شرٹ پہن کر کروٹ بدل کر سو گیا۔ رانیہ کو لگا جیسے قاسم نے اس کی تذلیل کی ہے، جو چاہتا ہے کر تو لیتا ہے، مگر اب میں اسے بیکار لگتی ہوں، اس کے سارے کام کرتی ہوں، اس کی والدہ کو سنبھالتی ہوں، سب کچھ کر کے بھی میں بیکار ہوں۔ وہ آنسو بہانے لگی۔ اسے یاد آیا شروع کے دنوں میں وہ کیسے ذرا سی بات پر مسکرا دیتا تھا، اس کے بولنے کا انداز، اس کی موجودگی، سب کچھ نیا لگتا تھا۔ تب تک اس کا مقصد جو ہوتا نہیں تھا ہوا تھا، اسی لیے میں خوبصورت لگتی تھی، اب اسے بیکار لگتی ہوں۔ قاسم کی اب وہی مسکراہٹ کہیں کھو گئی تھی، وہ زیادہ تر تھکا ہوا رہتا تھا، مصروف، خاموش، اور وہ انتظار کرتی تھی کسی ایک جملے کا، کسی ایک نظر کا، جو یہ ثابت کر دے کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ وہ سو گئی۔ اگلے روز ہوتا دن وہ بدگمان ہی رہی۔ رات کو قاسم نہانے چلا گیا۔ رانیہ پنکھے کو گھور کے دیکھتی جا رہی تھی، تبھی باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ وہ تولیہ کاندھے پر ڈالے آیا۔ اس کی نظر ایک لمحے کے لیے اس پر پڑی، پھر وہ الماری کی طرف بڑھ گیا۔ سوئی نہیں؟ اس نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، نیند نہیں آ رہی تھی؟ بس یہی نا سوال، نہ توجہ۔ وہ کپڑے بدل کر بیڈ پر آ گیا۔ اس نے لائٹ آف کر دی۔ کمرہ مزید اندھیرے میں ڈوب گیا۔ رانیہ کو ہلکا ہلکا بخار تھا، وہ اندھیرے میں آنکھیں کھولے لیٹی رہی۔ اس کا دل چاہا کہ اس کی طرف پلٹے، اس کے قریب ہو، شاید اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھے، پوچھے کہ کیا بات ہے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کا بازو اب بھی اس کے قریب تھا، مگر اس لمس میں وہ بات نہیں تھی جو دل کو ٹھہرا دے۔ قربت اور اجنبیت ایک ساتھ کیسے چل سکتی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس کے ذہن میں دن بھر کے مناظر گھومنے لگے۔ وہ صبح اٹھ کر اس کے لیے ناشتہ بناتی، خاموشی سے وہ اخبار پڑھتے ہوئے بس چائے کا کہتا، وہ چائے رکھ دیتی، وہ شکریہ نہیں کہتا، وہ شکوہ نہیں کرتی، وہ سب کچھ معمول کے مطابق چلتا رہتا، مگر دل کہیں پیچھے رہ جاتا۔ رات کو اس کے ساتھ ہوتی، ایک ہی چھت کے نیچے، ایک ہی بیڈ پر،
مگر کبھی کبھی اس سے لگتا جیسے وہ کسی اجنبی کے ساتھ لیٹی ہے، ایسا اجنبی جسے وہ جانتی تو ہے مگر پہچان نہیں پاتی۔ اس نے کروٹ بدلی اور اس کی طرف رخ کیا۔ اس کا چہرہ نیم اندھیرے میں تھا، آنکھیں بند، پیشانی ہلکی سی شکن۔ وہ اسے دیکھتی رہی، اس کے دل میں ایک عجیب سا درد ابھرا تھا۔ کیا وہ واقعی خوش ہے یا بس یہ سب میری طرح مجبوراً نبھا رہا ہے؟ اس نے دھیرے سے اس کے کاندھے کو چھوا، بس ایک ہلکا سا لمس، جیسے اجازت مانگ رہی ہو۔ سنیں؟ اس کی آواز بہت آہستہ تھی۔ وہ ذرا سا چونکا، آنکھیں کھولیں۔ کیا ہوا؟ اس کی آواز میں تھکن تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ اس کی طرف دیکھتا رہا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ سو جاؤ، دیر ہو رہی ہے، یہ کہہ کر وہ کروٹ بدل گیا۔ یہ جملہ اس کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی، آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر اس نے پلکیں جھپک کر آنسو روک لیے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ دیکھے، وہ کمزور نہیں دکھنا چاہتی تھی۔ وہ لیٹ گئی اس کی طرف پیٹھ کر کے۔ اندھیرے میں اس کی سانسیں بھاری ہو رہی تھیں۔ دل چاہ رہا تھا کہ چیخ کر کہے کہ مجھے وقت چاہیے، توجہ چاہیے، محبت چاہیے، مگر وہ خاموش رہی، شاید اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ چیخنے چلانے سے کچھ بھی بدلنے والا نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد اسے اس کی حرکت محسوس ہوئی۔ وہ اس کے قریب آیا، اس کا ہاتھ اس کی کمر پر رکھا۔ وہ لمحے بھر کو ٹھٹکی، مگر وہ ہاتھ بس وہیں ٹھہرا رہا، نہ کوئی بات، نہ کوئی احساس۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹی رہی، مگر نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ کاش وہ جان پاتا کہ یہ خاموشی مجھے اندر سے کتنا توڑ رہی ہے۔ اسے اپنی ماں کی بات یاد آئی تھی، شادی میں صبر سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، مگر وہ سوچتی تھی کہ کیا صبر کا مطلب خود کو ختم کر لینا ہے؟ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ باہر کہیں دور کتے بھونک رہے تھے، پنکھا یکساں آواز میں چل رہا تھا۔ کمرہ وہی تھا، حالات وہی، مگر اس کے اندر ایک طوفان سا برپا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ برا نہیں، وہ اسے مارتا نہیں ہے، ذلیل نہیں کرتا، وہ بس محسوس نہیں کرتا، اور شاید یہی سب سے بڑا دکھ تھا۔ وہ اس کے ساتھ تھی، مگر اس کے دل میں نہیں۔ اس نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ سا کیا تھا، میں خود کو مکمل طور پر ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ اگر وہ نہیں سمجھتا تو میں خود کو سمجھوں گی۔ اس سوچ کے ساتھ اس نے آنکھیں بند کی۔ آنسو اب اس کے رخساروں کو بھگو رہے تھے، اس کے قریب اس کی موجودگی تھی، مگر اس کے دل میں جو خلا تھا وہ تو بدستور وہی تھا، اور اسی خلا کے ساتھ، اسی قربت میں چھپی اجنبیت کے ساتھ رات آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ شام آہستہ آہستہ رات میں بدل رہی تھی۔ آسمان پر ہلکی سی سیاہی پھیل چکی تھی اور کھڑکی کے شیشوں پر بارش کی بوندیں ٹپکنے لگی تھیں۔ کمرے میں ایک خاموش سی سنجیدگی تھی، جیسے دیواریں بھی کسی فیصلے کے انتظار میں ہوں۔ رانیہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، مگر وہ کپ کی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس کے قدموں کی آہٹ پر وہ پلٹی نہیں، مگر جان گئی تھی کہ قاسم آ گیا۔ قاسم دروازے کے پاس کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ آج کئی دنوں کے بعد اس کی آنکھوں میں وہ ضد نہیں تھی، نہ غصہ نہ تلخی، بس تھکن تھی، اور شاید احساس بھی۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ قدموں سے اندر آیا۔ رانیہ کی انگلیاں کپ کے ارد گرد سخت ہو گئیں۔ اس نے گہری سانس لی اور پلٹی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، مگر آنسو نہیں تھے۔ کہیے، قاسم نے دروازہ بند کر دیا، پھر اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ دونوں کے درمیان چند قدموں کا فاصلہ تھا۔ مجھے بات کرنی ہے، قاسم کی آواز میں نرمی تھی، وہ نرمی جو رانیہ نے بہت عرصے سے محسوس نہیں کی تھی۔ رانیہ نے ہلکا سا سر ہلایا۔ سن رہی ہوں یار، میرے کچھ دوست شادی کی دعوت مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں بھابھی کے ہاتھ کا کھانا کھانا ہے، کیا تم مینج کر لو گی؟ قاسم نے عام سے انداز میں بات کی۔ ہاں کر دوں گی، رانیہ نے جواب دیا۔ دل میں سوچنے لگی، ہاں میں تو مفت کی ملازمہ جو ہوں، مجھے تو سارے کام کرنے ہی کرنے ہیں۔ وہ خوش ہو گیا۔ رانیہ کا اگلا دن کچن میں ہی مصروف رہا۔ قاسم کے دوست آئے تو قاسم کی ہنسی کی آوازیں رانیہ کو کمرے تک آ رہی تھیں۔ ان کے بیچ باتیں تھیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں، اور اب سے زیادہ قاسم ہی بول رہا تھا۔
رانیہ اپنا دل جلائے بیٹھی تھی کہ وہ اس سے بننے چننے الفاظ ہی کہتا ہے اور باتیں نہیں کرتا، اور دوستوں میں کتنا بولتا ہے، کتنا ہنستا ہے۔ رات کو جب قاسم کمرے میں آیا کہنے لگا، تھینک یو رانیہ، کھانا بہت مزے کا بنا تھا، میرے سب دوستوں نے تعریف کی۔ رانیہ کہنے لگی، کوئی بات نہیں، اس میں تھینک یو کی کیا بات ہے۔ قاسم کہنے لگا، توبہ، تھکا کے رکھ دیا ان لوگوں نے، جان ہی نہیں چھوڑ رہے تھے، بڑی مشکل سے انہیں گھر سے نکالا ہے۔ جوائیاں لیتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ رانیہ پہلے ہی کہہ رہی بیٹھی تھی، قاسم مجھے آپ میکے چھوڑ دیں، جب سے شادی ہوئی ہے میں بس 1-2 بار ہی آپ کے ساتھ گئی ہوں۔ وہ کہنے لگا، ہاں چھوڑ دوں گا، تم ایسا کرو 4-5 کھانے ریڈی کر کے فریز کر دو تاکہ امی اور مجھے بعد میں مشکل نہ ہو، پھر کل آفس سے واپس آتے ہی میں تمہیں تمہارے میکے چھوڑ دوں گا، تم 2-3 دن رہ لینا۔ رانیہ کو لگا قاسم نے اسے شاید واقعی کک سمجھ لیا ہے، ابھی بھی اسے بس اپنے کھانے کی پرواہ ہے، رانیہ کی پرواہ نہیں کہ مت جاؤ رانیہ، میں اداس ہو جاؤں گا یا تمہیں مس کروں گا۔ رانیہ نے اگلے روز 10 دن کا کھانا بنا کر فریز کر دیا۔ وہ سوچ چکی تھی کہ 10 دن میکے ہی رہے گی تاکہ قاسم کو اس کی کمی محسوس ہو۔ آفس سے آتے ہی قاسم اسے میکے چھوڑایا۔ رانیہ کو لگا کہ 2 دن بعد ہی قاسم کی کال آئے گی کہ رانیہ میرا دل نہیں لگ رہا، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ قاسم کا فون آیا تھا، رانیہ بے حد خوش ہوئی، لیکن وہ کہنے لگا، یار میری پنک شرٹ تو استری کر کے نہیں گئی، تمہیں کہا بھی تھا مجھے وہ پہننی، اب بتاؤ رکھی کہاں ہے، میں خود استری کر لوں گا۔ رانیہ کا تو رو دینے کو جی چاہا، اسے بس اپنے کاموں کی پرواہ تھی، رانیہ کی نہیں۔ اس نے فون ہی بند کر دیا۔ پورے 10 دن بعد وہ واپس آئی اور قاسم نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ رانیہ میں نے تمہیں بہت مس کیا، تم نے اتنے دن کیوں لگا دیے؟ کہنے لگا، 2 دن سے بازار سے کھانا لانا پڑا، تمہیں کہا بھی تھا کہ کھانا زیادہ بنا کر جانا۔ کھانا؟ رانیہ نے تعصب سے قاسم کی طرف دیکھا، یعنی بس کھانے کی پرواہ ہے، میری نہیں؟ رانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، گھر پہنچ کر اپنی ساس کو سلام کیا، ان کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ قاسم کچھ دیر تو اپنی والدہ کے پاس بیٹھا، پھر کمرے میں چلا گیا۔ رانیہ کافی دیر اپنی ساس سے باتیں کرتی رہی، پھر کچن میں گئی تو سینک دھونے والے برتنوں سے بھرا ہوا تھا، چولہے پر چائے کی پتیلی جلی پڑی تھی۔ کچن کا حشر دیکھ کر رانیہ کا خون کھول اٹھا۔ اس نے سارا کچن صاف کیا، کمرے میں آئی تو کمرے کا حلیہ بھی بگڑا پڑا تھا۔ قاسم شاید نہانے گیا تھا۔ رانیہ نے بیڈ کی چادر تبدیل کی، قاسم کے دھونے والے کپڑے اٹھا کر واش ایریا میں رکھ کر آئی، ساتھ ساتھ منہ میں بڑبڑا رہی تھی، گھر کم اور کباڑ خانہ زیادہ لگ رہا ہے، ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ میں بھی انسان ہوں۔ 10 منٹ میں وہ کمرہ ٹھیک کر چکی تھی۔ قاسم جب نہا کر کمرے میں آیا تو رانیہ کے ماتھے پر بل تھے، حالانکہ ہونے نہیں چاہیے تھے۔ 10 دن میکے رہ کر آئی ہے مگر مزاج پر ہم ہی لگ رہے تھے۔ قاسم کہنے لگا، کیا بات ہے، موڈ کیوں آف لگ رہا ہے؟ میکے میں عیش کر کے آئی ہوں، تمہارا موڈ تو میرے خیال سے خاصا خوشگوار ہونا چاہیے تھا۔ رانیہ کو لگا وہ طنز کر رہا ہے۔ کچن کا حلیہ دیکھا تھا آپ نے؟ میں کبھی اتنا گندا کچن نہیں رکھتی۔ رانیہ کی بات پر وہ کاندھے اچکا کر کہنے لگا، تم جانتی ہو امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور میں بڑی مشکل سے چائے بناتا جانتا۔ رانیہ کہنے لگی، کمرہ تو ٹھیک رکھ سکتے تھے قاسم۔ قاسم کہنے لگا، کمرہ تو اچھا بھلا تھا، کمرے کو کیا ہوا تھا؟ رانیہ نے آنکھیں پھاڑے اس سے دیکھا، پھر گہری سانس لی۔ کہنا ہی بیکار تھا، قاسم سے یہ سب کہنا بھینس کے آگے بین بجانے کے برابر تھا۔ کچھ نہیں ہوا تھا کمرے کو، یہ کہہ کر وہ اپنے کپڑے نکال کر واش روم چلی گئی۔ نہا کر جب کمرے میں آئی تو قاسم لیٹ کر سو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر بھی رانیہ کو غصہ آیا، یعنی کہ میں ہی بے وقوف تھی جو مائکے میں رہ کر بھی نہیں یاد کرتی رہی۔ یہ سوچتی رہی کہ چلو دن میں مصروف ہوتے ہوں گے لیکن رات کو تو مجھے مس کرتے ہوں گے، لیکن یہ تو بڑے مزے سے سو رہے ہیں۔ رانیہ بھی بیڈ پر لیٹ گئی، ابھی دل جلائے بڑی مشکل سے اس کی آنکھ لگی ہی تھی جب قاسم نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ قاسم پلیز سونے دے مجھے۔ کیوں سونے دو؟ اتنے دن بعد آئی ہو، شوہر کی ذرا بھی پرواہ نہیں تمہیں؟ وہ شوق ہوا تھا۔ آپ نے کون سا مجھے مس کیا؟ ایک فون تک نہیں کیا کہ میرا تمہارے بغیر دل نہیں لگ رہا۔ آپ تو مجھے مائکے بھیج کر بڑے خوش تھے۔ یہ سن کر قاسم ہنسنے لگا، ارے پاگل لڑکی، فون اس لیے نہیں کیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ 2 دن کہنے میکے آئی ہوں تو چین سے بیٹھنے بھی نہیں دیتے۔ میں نے سوچا میکے گئی ہوں تو آرام سے رہ لو۔ یہ سن کر رانیہ کے دل میں یہ امید جاگی کہ شاید قاسم نے اسے بہت مس کیا۔
اس نے کروٹ قاسم کی طرف موڑ لی۔ تو کیا آپ نے مجھے بہت یاد کیا؟ قاسم کہنے لگا بالکل بھی نہیں، بس تمہارے ان ہونٹوں کو مس کیا تھا، تمہارے لمبے بالوں کی بڑی یاد آئی تھی، تمہارے مہکتے وجود اور گرم سانسوں نے بے چین کیا تھا۔ قاسم اب اسے اپنا قریب کرتے ہوئے کہنے لگا پھر وہی وجود۔ رانی کہنے لگی بس آپ کو صرف میرے وجود سے غرض ہے؟ وہ کہنے لگا تو یہی سب ہوتا ہے نا جان، اور کسے مس کیا جاتا ہے؟ شوہر بیوی کے وجود کو ہی تو مس کرتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ رانیہ میں کھونے لگا۔ اس نے قاسم کو خود سے پیچھے کیا۔ قاسم کو پھر سے غصہ آیا، تمہیں پھر سے دوری کا دورہ پڑنے لگا ہے؟ رانیہ پلیز کبھی تو اچھا رسپانس دیا کرو، ہر بار تم سے زبردستی کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ آپ کو بس اپنی نسوانی خواہشات کی پرواہ ہے قاسم، صرف وجود کی بھوک، مجھ سے پیار نہیں ہے۔ قاسم کو رانیہ کی بات سن کر اور بھی غصہ آیا۔ شٹ اپ رانیہ، کیا بکے جا رہی ہو؟ کیا میں تمہاری ضروریات کو پوری نہیں کرتا؟ دن رات آفس کے کاموں میں خود کو کس لیے گھلا رہا ہوں؟ پہلے 6 گھنٹے ڈیوٹی دیتا تھا، اب جو گھنٹے کر دیے تاکہ تمہیں کسی چیز کی کمی نہ ہو سکے۔ جس چیز کی کمی ہے تمہیں اچھا لگاتی ہو، اچھا پہنتی ہو، اے سی میں رہتی ہو، یہ سب کچھ یوں ہی تو نہیں آ رہا نا؟ رانی کہنے لگی ہاں سب کچھ آپ ہی تو کرتے ہیں، میں نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا میں نے کب یہ کہا ہے کہ تم کچھ نہیں کرتی؟ تم سب کچھ کرتی ہو، کھانا بناتی ہو، گھر کے کام کرتی ہو، میری والدہ کا خیال کرتی ہو، سب کچھ کرتی ہو رانیہ، بس نہیں کرتی تو مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ وہ بھی پھٹ پڑا تھا۔ رانیہ نے اسے تعصب سے دیکھا۔ میں محبت نہیں کرتی قاسم، یا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگا تم محبت نہیں کرتی، کبھی خود سے میرے قریب آئی ہو؟ کبھی خود سے مجھے گلے لگانے کی کوشش کی ہے؟ کبھی یہ کہا کہ قاسم آج میرا دل چاہ رہا ہے آپ کے قریب آنے کو؟ بولو، کبھی آئی ہو میرے قریب؟ جب بھی میں تمہارے پاس آتا ہوں تم مرنے والی ہو جاتی ہو، لگتا ہے تم سے پیار نہیں کر رہا، کوئی ظلم کر رہا ہوں۔ تمہیں میرے جذبات کا ذرا بھی احساس ہے؟ نہیں ہے نا رانیہ؟ تم شاید افسانوی محبتوں پر یقین رکھتی ہو۔ میں تمہیں گلاب کے پھول لا کر دوں، کہوں رانیہ آئی لو یو، تو تمہیں لگے گا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میاں بیوی کی محبت ایسی نہیں ہوتی رانیہ، میاں بیوی کی محبت میں جذبات ہوتے ہیں۔ جانتی ہوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے بیچ کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ میں تم میں سکون نہیں حاصل کروں گا تو بتاؤ کہاں جاؤں گا؟ جاؤں کہ باہر کی عورتوں کے پاس؟ بس تمہیں روز ایک کتاب کا پھول لا کر آئی لو یو کہہ دیا کروں۔ رانیہ چپ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ رانیہ میں بہت ضبط سے گزر رہا ہوں، مجھے تمہاری محبت چاہیے، تمہاری بیزاری میرے اعصاب کو تھکانے لگتی ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ میں زبردستی کر رہا ہوں تمہارے ساتھ۔ خدا کے لیے مجھ سے سکون حاصل کرنے کی کوشش کرو اور مجھے سکون دینے کی کوشش کرو، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ یہ افسانوی باتیں اپنے دماغ سے نکال دو کہ ہمیشہ شوہری بیوی سے محبت کا اظہار کریں، اس کے قریب آئے، اسے پاؤں میں جوتے پہنائے، تمہارے لیے چاند تارے توڑ کر لائے، تبھی تمہیں لگے گا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ دعوے شاعر کرتے ہیں، مصنف بس لکھتے ہیں، کوئی مائیکل لال جان تارے نہیں لا سکتا۔ خوابوں کی دنیا سے باہر آ جاؤ تو بہتر ہے، ورنہ۔ یہ کہہ کر وہ تکیہ اٹھا کر کمرے سے ہی باہر نکل گیا۔ جو آئینہ وہ رانیہ کو دکھا کر گیا تھا وہ کچھ بول ہی نہیں پائی۔ اسے لگتا تھا قاسم اسے سمجھتا نہیں ہے، لیکن وہ غلط تھی، وہ اسے سمجھتا تھا، بس وہی اپنے اور اس کے رشتے کو سمجھ نہیں پائی۔ اپنے رویے پر جی بھر کر افسوس ہوا۔ رات کو تھکی ہوئی تھی اسی لیے سو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو قاسم آفس کے لیے تیار تھا، اپنے بال بنا رہا تھا۔ رانیہ سے اٹھ کر بیٹھی۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں جگایا قاسم؟ وہ کہنے لگا کوئی فرق نہیں پڑتا، میں خود بھی تیار ہو کر جا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب رانیہ ناشتہ بنانے کے لیے کمرے سے باہر آئی تو قاسم بنا ناشتے کے ہی آفس جا چکا تھا۔ رانیہ کو خود پر افسوس ہوا۔ رات کو اس نے قاسم کی پسند کا کھانا بنایا۔ وہ دیر سے گھر آیا تھا، اس کی والدہ تب تک کھانا کھا چکی تھی۔ رانیہ قاسم کا انتظار کرتی رہی۔ وہ جب رات کے 11 بجے آیا تو کہنے لگا میں کھانا کھا کر آیا ہوں تو میرا انتظار مت کیا کرو۔ رانیہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔
پھر بنا کھانا کھائے کمرے میں چلی گئی۔ قاسم بھی چپ سا کھڑا رہا، کپڑے تبدیل کر کے لیٹ گیا۔ رانیہ جیسے ہی بیڈ پر لیٹی وہ کروٹ بدل چکا تھا۔ اس بار وہ خود سے قاسم کے قریب ہوئی۔ قاسم، آئی ایم سوری، دھیرے سے اس نے کہا۔ اٹس اوکے، مجھے نیند آ رہی ہے رانیہ، پلیز مجھے سونے دو۔ قاسم نے روکھل میں کہنے لگا، میری طرف رخ کر کے بھی آپ سو سکتے ہیں۔ رانیہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بھی موڈ نہیں ہے۔ یہ سن کر رانیہ نے اس کا رخ اپنی طرف کیا، اس کے بازو پر اپنا سر رکھ کر اس کے قریب ہوئی۔ میرا موڈ تو ہے نا قاسم؟ اسے پیاری لگ گئی تھی۔ قاسم اسے غور سے دیکھنے لگا، کیا موڈ ہے تمہارا؟ ابھی تمہارے قریب آؤں گا تو بس کر دیں، پلیز پیچھے ہٹ جائیں، یہی رٹ لگانے لگو گی، تم سے نہیں ہوگا رانیہ۔ قاسم کی بات پر وہ کچھ طیش میں آئی، اس کی شرٹ کے بٹن خود کھولنے لگی۔ پہلی بار قاسم یوں ہی لیٹا رہا۔ رانیہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکی تھی۔ آج اسے اپنے ناراض سے شوہر کو منانا تھا۔ کچھ دیر وہ قاسم کے وجود کو اپنا لمس دیتی رہی۔ قاسم بے اختیار ہوا تھا۔ اس بار رانیہ نے اسے محبت کا جواب محبت سے دیا تھا، خود بھی اس میں کھو چکی تھی۔ قاسم کا پورا ساتھ بھی دیا تھا۔ آج قاسم کے پہلو میں اسے بھی بے خبر نیند آئی تھی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو قاسم اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ رانیہ شرم سے نظریں جھکا گئی، اس سے شدت محبت سے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ آئی لو یو رانیہ اینڈ تھینکس اے لاٹ۔ رانیہ اٹھنے لگی لیکن قاسم نے اس کی کوشش ناکام کر دی تھی۔ قاسم 8 بج رہے ہیں، آفس کے لیے دیر ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا، آج سنڈے ہے جانے من۔ رانی کہنے لگی، تو کیا سنڈے سو کر ہی گزارنا ہے؟ مجھے ساحل سمندر پر لے جائیں۔ قاسم کہنے لگا، کیوں نہیں، لے چلتا ہوں۔ رانی کو سمجھ آ گیا تھا کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے اور اہمیت دینے سے ہی مضبوط ہوتا ہے۔ وہ قاسم کی بات کو اہمیت دینے لگی تھی، اسی لیے قاسم بھی اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات بن کہے ہی پوری کر دیتا تھا۔ پھر ایک خوبصورت بیٹے نے ان کی زندگی میں 4 چاند لگا دیے تھے۔